اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنا عبادت ہے۔ آپ دل کھول کے جتنی چاہیں دعائیں مانگنا چاہیں آپ مانگیں۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے نا اس بات کا کہ دعا عبادت ہے، آپ یقین کریں ہم چاہیں ہمارا ہر سانس دعا میں ہی نکلے بس، اتنی بڑی اہمیت ہے دعا مانگنے کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی وظیفہ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی ایسے الفاظ ہمارے پاس آ جائیں جن سے اگر میں اللہ کو پکاروں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے نا کہ بھئی بتائیے کوئی وظیفہ بتائیے جی، آج کل رزق میں بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے جی، کوئی الفاظ ایسے، کوئی میجک ورڈز تو ایسے بتائیں، میں کن الفاظ سے اللہ کو پکاروں گا، وہ کون سے کلمات ادا کروں گا کہ میری مشکلیں ٹل جائیں گی، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، مجھے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا، میرا رشتہ جو خراب ہوا ہے میرے فیملی ممبرز کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بتائیں کوئی ایسے کلمات ادا کر دیں۔ تو اب یہ چیزیں کون بتائے گا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے کہ اصل کلمات کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ سب سے اچھے کلمات جو آپ کو ملیں گے یا تو وہ قرآن مجید میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے۔ ویسے تو ہر بندہ جیسے چاہے اللہ کو پکارے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں، نو پرابلم، دل سے مانگیں انشاءاللہ، لیکن جو سب سے اچھے الفاظ ہوں گے وہ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے یا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملیں گے کہ نبی نے اللہ کو ایسے پکارا تھا۔ اب امام بخاری جو ہیں وہ یہ بات روایت کرتے ہیں انس بن مالک کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سب سے زیادہ مانگی والی دعا جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کون سی ہے؟ اب رک جائیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا اگر ایک دفعہ بھی مانگی ہو جو رحمت للعالمین ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہوں نے کوئی دعا ایک بھی دفعہ مانگی ہو تو ہمارے لیے وہ پوری امت کی دعائیں ایک پلڑے میں ہیں، ان کی وہ ایک دعا دوسرے پلڑے میں۔ جو دعا میرے پیارے نبی نے مانگی ہو، سوچیں وہ اہم دعا ہوگی یا ایسی عام سی دعا ہوگی، کبھی ایک دفعہ بھی مانگی ہو نا تو اس کا کیا کہنا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وہ دعا جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور یہ وہ دعا ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو آج ہم نے تراویح میں بھی پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ دعا جو نبی کریم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے قرآن مجید کے اندر نا، میرے اپنے جو استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ڈاکٹر فضل لائی صاحب، انہوں نے ایک جگہ پر 123 دعائیں جو ہے قرآن مجید میں سے نکال کے ایکسٹریکٹ کی۔ پورے قرآن مجید میں ڈھیروں دعائیں ہیں، پورے یعنی ربنا والی، اللہم والی، بے شمار دعائیں، 123 تو انہوں نے سائٹ پہ کی۔ اب ان ساری دعاؤں میں سے، وہ ساری دعائیں بڑی اہم ہیں، ساری کی ساری قرآن مجید میں، ان دعاؤں میں سے بھی ایک دعا ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری دعائیں آتی تھی نا، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو تو وہ ساری دعائیں آتی ہیں، وہ ساری دعائیں یاد ہیں آپ کو، لیکن ان ساری دعاؤں میں سے آپ کی ایک فیوریٹ ترین دعا تھی، سب سے فیوریٹ ترین دعا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے زیادہ مانگا کرتے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ وہ دعا جو نبی کریم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے، یہ کوئی اہم دعا ہے یا کوئی اہم دعا نہیں؟ ظاہری بات ہے یہ تو بہت اہم دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دعاؤں کا علم ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی، لیکن آپ نے ایک دعا کو چن لیا۔ انس بن مالک جو ہے نیریٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کی فیوریٹ ترین دعا ہے جو آپ مانگتے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی جتنی بھی خیر ہو سکتی ہے وہ ساری ایک چھوٹی سی دعا میں مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب اصل بات یہ کہ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ معنی کے بارے میں ہمارے مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو بریک ڈاؤن کر کے حافظ ابن حجر، بلکہ حافظ ابن کثیر جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے جو مینشن کیا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ آپ کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں سے خیر چاہیے ساری، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی خیر چاہیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے، عذاب نار سے بچا لے۔ اچھا، اس کا جو پہلا پارٹ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر جو ہیں رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ 9 چیزیں ہیں جو دنیا سے مانگی جا رہی ہیں اس دعا کے اندر، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. 9 انہوں نے بیان کی ہیں. اب یہ گنتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں کہ جب آپ کہتے ہو نا ربنا آتنا فی الدنیا، آپ کیا مانگ رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے. سب سے پہلے وہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ ان کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو آپ مانگتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے ہو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی آپ کہتے ہو یا اللہ مجھے عافیت دے دے، خیر و عافیت چاہیے مجھے، بھلائی چاہیے مجھے، خیر چاہیے مجھے، گڈنس چاہیے اپنی زندگی میں. سب سے پہلی چیز جو آپ مانگتے ہو وہ عافیت ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ مانگتے ہو مجھے ایک اسپیشیس گھر چاہیے، ایک سفیشنٹ گھر چاہیے، ایک ایسا گھر چاہیے جس میں میں اور میرا کنبہ آرام سے رہ سکے، ہمیں کوئی تنگی نہ ہو. دوسری چیز آپ مانگتے ہو گھر کی دعا ہوتی ہے، اس کے اندر گھر کی دعا موجود ہے. تیسری چیز بتاتے ہیں ایک خوبصورت بیوی یا ایک ایسا شوہر جو آپ کو بہت پیارا ہو. یعنی آپ اپنے نیک سپاؤس کی دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے ایک نیک اور صالح اور اچھا، وہ جو میرے لیے جس کو دیکھ کے میں خوش ہو جایا کروں. بیوی ہو تو بیوی کو دیکھ کے میں خوش ہو جاؤں. بیوی اگر دعا کرتی ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنے شوہر کو دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں، یہ میرا بیلوڈ ہو. تو آپ اس کی بھی دعا کر رہے ہوتے اس کے اندر. تیسری چیز، آپ اچھے اور کشادہ رزق کی دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرے رزق میں فراوانی عطا فرما، میرا رزق اچھا ہو جائے. رزق طیبہ، طیب رزق بھی ہو اور کشادہ بھی ہو اور خوب بھی ہو اور مجھے وہ سیر کر دے، ایسا رزق ہونا چاہیے. نمبر 5، آپ اس میں بینیفیشل نالج کی دعا کرتے ہو، علم نافع کی دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے ایسا علم دے جو میرے فائدے کا ہو. ایسا علم نہ ہو جو میرے فائدے کا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ میں ایک پڑھا لکھا جاہل بن جاؤں. یہ نہ ہو کہ میں نے ڈگریاں تو بڑی کی ہوئی ہیں، ماسٹرز بیچلرز وغیرہ، لیکن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں. تو پھر لعنت ہے ایسے علم کے اوپر جو آپ کو ماں باپ کا نافرمان کر دے. لعنت ہے ایسے علم کے اوپر جو آپ کو آپ کے اللہ سے دور کر دے. آپ اپنے طرف سے بہت بڑے انٹلیکچوئل بن رہے ہیں، بہت بڑے کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا علامہ ہوں، لیکن اصل میں آپ کچھ بھی نہیں، آپ جاہل ہیں. تو علم نافع، اس میں اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کی جا رہی ہے. نمبر 6 پہ نیک اور صالح اعمال کی دعا کی جا رہی ہے کہ میرے اعمال اچھے ہو جائیں، میرے اعمال نیکیوں والے ہو جائیں، میں اچھے کام کروں، اچھے اعمال کروں جس سے دنیا والوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. نمبر 7، ایک اچھی سواری کی دعا بھی اس کے اندر موجود ہے کہ میری سواری جو ہے وہ کمفرٹیبل سواری ہو، چاہے وہ زمانے میں کوئی گھوڑا ہوتا ہو یا اونٹ ہوتا ہو یا آج کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل یا کچھ بھی ہوتا ہو، مجھے ایک کمفرٹیبل سواری چاہیے. یہ سواری کا سوال بھی ہے. نمبر 8، یہ کہ لوگوں کی زبانوں پہ اس انسان کا خیر کا تذکرہ آ جائے، لوگوں کی زبانوں پہ اس بندے کی تعریف آ جائے، لوگوں کی زبانوں پہ اس بندے کے لیے خیر کی بات آ جائے. یہ 8ویں چیز ہے جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا تذکرہ خیر سے ہونا چاہیے، میرا تذکرہ شر میں نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 9، نیک اور صالح اولاد کی دعا ہے. 9 چیزیں سمجھ میں آ گئی. ربنا آتنا فی الدنیا کی صرف تشریح فرمائی ابھی انہوں نے، حافظ ابن کثیر نے، کہ عافیت آ جائے، اچھا گھر ہو، اچھے سپاؤس ہو، بیوی یا شوہر اچھا مل جائے، رزق اچھا ہو جائے، علم اچھا مل جائے، نیک اور صالح اعمال ہو جائیں، اچھی سواری ہونی چاہیے اور لوگوں کی زبانوں پہ میرا خیر کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور نمبر 9، نیک اور صالح اولاد. یہ 9 چیزیں ہیں جو صرف ربنا آتنا فی الدنیا میں، اور اس کے علاوہ کتنی زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ گنی نہیں جا سکتی، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی خیر، دنیاوی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں. دنیا میں جو خیر ہو سکتی ہے وہ دعا آپ کر دیتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا کہہ کے. اس کے بعد فی الآخرہ کیا ہے کہ آخرت میں بھی خیر چاہیے. اس کے بارے میں 3 چیزیں جو ہے نا بیان فرماتے ہیں. آخرت کے بارے میں کہتے ہیں نمبر 1، جب آپ کہتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، نمبر 1 اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں جنت کا سوال ہے کہ یا اللہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے. آخرت میں خیر کا اعلیٰ مقام کیا؟ جنت الفردوس. سب سے پہلے انسان جنت الفردوس طلب کر رہا ہوتا ہے اس میں وفی الآخرۃ حسنہ کہہ کے. دوسرا، وہ تمام کوالٹیز میرے اندر آ جائیں جو جنتی لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ تمام کوالٹیز میرے اندر آ جائیں جو جنتی لوگوں کی ہوا کرتی ہیں، کہ میرے دل میں اطمینان آ جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے دل میں اطمینان آ جائے، میرا دل ریلیکس ہو جائے. جنت والا بندہ ریلیکس ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جنت میں جو جانے والا بندہ ہے وہ پینک کر رہا ہوگا، وہ سٹریس اور انگزائٹی میں ہوگا. جس کو پتا ہے وہ جنت جا رہا ہے وہ تو ریلیکس ہو جائے گا. تو چاہے پوری دنیا جو ہے نا اس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، انگزائٹی ہے، لوگوں کے اوپر پریشر ہے، یہ بندہ ریلیکس ہے. تو ایک تو جنت الفردوس کا سوال آ گیا اس میں وفی الآخرۃ حسنہ میں. دوسرا، جو کوالٹیز ہیں جنت والوں کی، یعنی کہ ریلیکسڈ پرسنالٹی ہو جائے، اطمینان والی نفس ہو جائے، دل میں سکون مل جائے، بے چینی اور بے قراری ختم ہو جائے، یہ میرے اندر آ جائے. اور نمبر 3، میرا
آسان حساب ہو. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, ایک آسان حساب ہو میرا, میری اکاؤنٹیبلٹی میں بھی ٹائم نہ لگے. جب میں جاؤں قیامت والے دن تو میرا فوراً سے مجھے جنت میں بھیج دیا جائے, مجھے زیادہ وہاں پہ ڈیٹین نہ کیا جائے, مجھے وہاں پہ ہولڈ نہ کیا جائے, میرے سے سوال و جواب نہ کیے جائے, بس میرا آسان حساب ہو اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. اور تیسری چیز وقنا عذاب النار کا کیا مطلب ہے کہ مجھے عذاب جہنم سے بچایا جائے, عذاب نار سے بچایا جائے. اور اس کے بارے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تمام وہ چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تمام وہ چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی, اور اس سے پہلے جتنے بھی کیے ہوئے اعمال ہیں کہ اللہ مجھے حرام کاموں سے بچا, یا جب آپ کہتے ہیں نا وقنا عذاب النار, یا اللہ میں حرام کام نہیں کرنا چاہتا, یا اللہ میں حرام بزنس نہیں کرنا چاہتا, یا اللہ میں لوگوں کے ساتھ حرام معاملات نہیں کرنا چاہتا, یا اللہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو مجھے عذاب النار کی طرف دھکیل دے. آج ہم نے پڑھا تھا تراویح میں بھی کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ خطوات شیطان پہ نہیں چلنا ہم نے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. تو یہاں پہ پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ہم نے شیطان کے نقش قدم پر بھی نہیں چلنا, کیونکہ جب اس کے نقش قدم پہ انسان چلے گا آٹومیٹکلی وہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے, نار کے راستے پہ جا رہا ہے.